لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ نہ غم کر سکتے ہیں، نہ خوف ہو سکتا ہے، نہ ڈرنے والے، نہ مٹنے والے، نہ مٹائے جانے والے ہیں. ایک بل میں نکلنے والی چونٹیوں کو کوئی مسل کر پوری طرح ختم نہیں کر سکتا ہے. اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. تقوی کی ضرورت ہے. اور آج ہم بس یہ کہتے ہیں کہ صاحب لیڈرشپ نہیں ہے، لیڈرشپ نہیں، بکواس ہے باتیں. لیڈرشپ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. جب سے دنیا بنی ہے نا، کوئی لیڈرشپ سے حالات نہیں بدلے ہوئے ہیں. بس ہر سوسائٹی کے ہر فرد کو بدلنا ہوگا. لیڈر کے ہاتھوں میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہے، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. ذرا دیکھو آپ، ہر اللہ تبارک و تعالی آج ہم جس سے پریشان ہیں، بھائی یہ پارٹی کو اگر ہم ووٹ دیں گے تو بھلا ہوگا، یا وہ پارٹی کو ووٹ دیں گے تو بھلا ہوگا. ان کو امیر بنائیں تو بھلا ہوگا، ان کو امیر بنائیں گے تو بھلا ہوگا. ہم جو ہے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے تو بھلا ہوگا، یا عالم بنائیں گے تو بھلا ہوگا، انجینئر بنائیں گے تو بھلا ہوگا، لائر بنائیں گے تو بھلا ہوگا. ہم یہ کاروبار کریں گے تو بھلا ہوگا، یا وہ کاروبار کریں گے تو بھلا ہوگا. ہم یہ نوکری کریں گے تو بھلا ہوگا، یا وہ نوکری کریں گے تو بھلا ہوگا. اپنا بچہ رات میں بخار میں تڑپ رہا ہے، اور اس تڑپنے والے بچے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھائی یہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اچھا ہوگا، یہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اچھا ہوگا. کنفیوژن ہمارے پاس ہوتا ہے، ہر چیز میں کنفیوژن. آج ہم لوگ یاد رکھو، پارٹی کے انتخاب میں کنفیوز، بچوں کے پڑھائی میں کنفیوز، مدرسوں کو پڑھانے میں کنفیوز، کسی عالم کو رکھنے میں کنفیوز، کسی مؤذن کو رکھنے میں کنفیوز، کسی مدرسے کو تعاون دینے میں کنفیوز، کسی بستی میں گھر لینے میں کنفیوز، کسی تجارت کو اختیار کرنے میں کنفیوز، کون سے ڈاکٹر کے پاس علاج کرائیں اس میں کنفیوز، کس لڑکی سے شادی کریں اس میں کنفیوز، کس لڑکے کو داماد بنائیں اس میں کنفیوز، کس کو دوست بنائیں اس میں کنفیوز. Whole life is going on confusion, confusion, confusion. بس کنفیوز آج ہمارے پاس ہے دوست، اور اس کنفیوژن کا حل اللہ دیتا ہے. کیا دیتا اللہ دیتا ہے؟ دیکھو آپ، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اگر تم تقوی والے بن جاؤ گے نا تو ہم تم کو حق اور باطل، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی ایبلٹی ہم آپ کو عطا کریں گے. بس سمجھ میں آ رہی؟ ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو گے نا، یجعل لکم فرقانا، ہم آپ کو صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت دیں گے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دیں گے. نوجوان کنفیوز میں رہتے ہیں، بھئی یہ مسئلہ صحیح ہے، وہ مسئلہ صحیح ہے، یہ مسلک صحیح ہے، وہ مسلک صحیح ہے. یہ مسلک والے بھی قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ مسلک والے بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں. یہ مول صاحب بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، وہ بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں. ہم کریں گے تو کیا کریں؟ تو کہا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو، اللہ آپ کو ایسی ایبلٹی دے گا، ایسی طاقت دے گا جس میں آپ کے سامنے حق کھل کر آ جائے گا. آج پریشان آدمی، ایک بیمار آدمی کے لیے صحیح ڈاکٹر ملنا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے دوستو، ہے نہیں ہے؟ ایک بیمار ہے، 2 سال 3 سال سے بیمار ہے، یہاں علاج کیا تھک گیا، وہاں کیا تھک گیا، وہاں کیا تھک گیا، وہ 1.5 لاکھ بل بنا دیا، وہ 3 لاکھ بل بنایا، یہ 6 لاکھ بل بنایا، یہ آئی سی میں اتنے دن رکھا، یہ اتنا بل بنا، یہ آپریشن کہتا ہے، یہ فلاں کہتا، فلاں کہتا، پریشان پھرتا رہتا ہے. ایک بیمار آدمی کے لیے صحیح ڈاکٹر کا مل جانا، آخر میں ایک ڈاکٹر ملتا ہے، وہ کہتا ہے صاحب یہ بالکل چھوٹا مسئلہ ہے، وہ غلط دوا دیا، یہ آپ کو پھراتا رہا، یہ آپ کو ٹیسٹ کراتا رہا، 100 بیکار باتیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹیبلٹس ہیں، اس کو کھاؤ ختم ہو جائے گا. آخر میں
ایک چھوٹے سے ٹریٹمنٹ کے اندر اس کا علاج ہو جاتا ہے. کاش اگر یہی ڈاکٹر پہلے اگر مل گیا ہوتا تو یہاں 1.5 لاکھ، وہاں 2 لاکھ، وہاں 3 لاکھ، وہاں 5 لاکھ جو خرچ کیے وہ بچ جا سکتے تھے. ان تتقوا، اگر تم تقوی والے بن جاؤ گے نا تو وہ ڈاکٹر پہلے آپ کو مل جائے گا. کیا بنائیں گے اپنے بچوں کو؟ کنفیوز، اس سے پوچھ رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں. یہ کہہ رہا بھائی آج کل تو ڈاکٹروں کا زمانہ یار، بس لوٹو لوٹو لوٹو. بھائی ایک بار ڈاکٹر بن جاؤ اس کے بعد دیکھو آپ. وہ کہہ رہا ہے نہیں یار انجینئرنگ کا زمانہ ہے، دیکھو بلڈنگ بن رہے ہیں اور جو ہے سٹی بڑھ رہی ہے، تعمیر بڑھ رہی ہے، جو ہے کنسٹرکشن بڑھ رہا ہے، انجینئروں کا زمانہ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار آج کی لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، لاہروں کا زمانہ ہے. وہ کہہ رہا ہے ٹیکنیکل کا زمانہ ہے بھائی، یہ سافٹ ویئر ہارڈ ویئر بن جاؤ بس بچے کی لائف بن جائے گی. پریشان آپ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا پڑھانا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ان تتقوا یجعل لکم فرقانا، بس تقوی پیدا کرو، اللہ آپ کے دل میں ڈال دے گا کہ یہ ہم کو پڑھانا ہے، یہ ہم کو پڑھانا ہے. آ جائے گا فیصلہ، مل جائے گا آپ کو ہر مسئلے میں. یہ صاحب کہہ رہے ہیں رکوع کے بعد بھی ہاتھ بننا، اور وہ کہہ رہے ہیں رکوع کے بعد ہاتھ بننے کی ضرورت نہیں ہے. کنفیوز ہوتے لوگ ہمارے. ہاں وہ صاحب کہہ رہے ہیں بس دیکھو سجدے میں جب رکوع میں رہیں گے تو نگاہ وہاں رہنا. دوسرے کہہ رہے ہیں وہ سب حدیث میں نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عجیب عجیب لوگ ہیں. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی اختیار کرو، اللہ مسئلے کو واضح کر دے گا اور صحیح مسئلہ آپ کے سامنے لا کر رکھ دے گا. تو کنفیوژن چاہے وہ نکاح کے تعلق سے ہو، وہ بچی ہو اچھا پڑھی بھائی، وہ تو ایم اے ایم ایڈ ہے، بی کام ہے، بی ایڈ ہے، فلاں ہے، خاندان کا وہ بھی بہت اچھا ہے، یہ عالمہ ہے، فاضلہ ہے، یہ بھی فلاں ہے. یہ جو ہے بچی یہ پڑھی تو نہیں لیکن گھر والے بہت دیندار ہیں، بہت نیک اور صالح ہیں. وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا. وہ تعلیم کو دیکھنا، عالمہ کو دیکھنا، فاضلہ کو دیکھنا، اخلاق کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، ہاں، یا فیملی اسٹیٹس کو دیکھنا، یا تھوڑا جو ہے ان کا کیا کہتے ہیں اس کو اکنامک کنڈیشن دیکھنا. سمجھ میں نہیں آ بھائی کیا کرنا ہے اپنے کو. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، آپ تقوی اختیار کرو، مسئلہ کلیئر کر دیا جائے گا. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے. کنفیوژن کا حل مال نہیں، کنفیوژن کا حل تعلیم نہیں، کنفیوژن کا حل کسی کے پاس جا کر جو ہے مشورہ کرنا نہیں. کنفیوژن کا حل تقوی ہے، تقوی ہے. یہ اختیار کرو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اور آج ہم سوچتے ہیں کہ بھائی دیکھو یار جو بھی کرنا ہے ذرا اچھے پیمانے پہ کرنا. کاروبار کرو تو اچھے پیمانے پہ کرنا ہے نا. ہاں جاب کرو تو اچھے پیمانے پہ کرنا، کچھ بھی کرو اچھے پیمانے پہ کرنا. اپنے ریوارڈ اچھا ملنا، پیکیج اچھا ہونا. بھائی پر انم 6 لاکھ تو خاص نہیں، پر انم 10 لاکھ ذرا ٹھیک ہے، پر انم 15 لاکھ نائس. یہ پرائیویٹ جاب یارو، پرائیویٹ جاب میں کیا ہے، گورنمنٹ جاب ہاں اس میں کام کم رہتا، سیلری زیادہ رہتی. ہاں ٹینشن نہیں کسی کے نکالنے کا، کسی کے باس کا، کسی کے واچ کا، کسی کی جو ہے پریشر کا کوئی دباؤ نہیں، وہ زبردست سیلری رہتی. ہاں یعنی ریوارڈ کیا ہے اس پر ہماری نظر ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ پیکیج ملے، زیادہ زیادہ نفع ملے، زیادہ زیادہ ہم کو انکم ملے، اس کی ہم فکر کرتے رہتے ہیں دوستو. ہاں غلط تو نہیں ہے، یعنی اچھا کمانا چاہ رہا تو یہ غلط بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. ہم صرف دنیاوی معاملے میں اچھے سے اچھا ڈھونڈتے ہیں، لیکن جہاں دنیا کے معاملے میں اچھا ریوارڈ چاہتے ہیں، اچھی انکم چاہتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی اس کو لانے کی ضرورت ہے. میں زیادہ سورے پڑھوں گا ایسا کیوں خیال نہیں ہوتا بولو آپ؟ زیادہ محنت کروں گا یہ خیال تو آتا ہے، زیادہ کاروبار کروں گا یہ خیال تو پکا ستاتا رہتا ہے. ہاں زیادہ ٹائم کاروبار پہ دینے میں صاحب بیزی ہوں، کئی کاروبار ہے بھائی، صاحب بیزی کام میٹنگ میں، صاحب بیزی لین دین میں، صاحب بیزی فلاں میں. یعنی ہمارا سارا جو بیزی نیٹ جو ہے وہ جس دنیا کے معاملے میں ہے. اللہ کہتا ہے ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے، تقوی والے بن جاؤ گے تو پھر تم کو بڑا اجر ہے.
کام چھوٹا لیکن اجر بڑا ہو جائے گا، کام مختصر لیکن ریوارڈ بڑا ہو جائے گا. اور آج یہی پالیسی ہم اختیار کر رہے ہیں، کام تھوڑا ہو فائدہ زیادہ ہو. بس یار ایک پلاٹ لے کے بیچ دو، خلا 2 مہینے کے اندر 4 لاکھ پکے تمہارے. او نائس، کتنا اچھا آئیڈیا ہے. بس ایک پلاٹ لو، 10 لاکھ روپے دے دو، 1-2 مہینے رکھو، پھر 12 لاکھ میں بیچ دو. آپ 4 مہینے رکھو، 14 لاکھ میں بیچ دو. آپ 6 مہینے رکھو، 16 لاکھ میں بیچ دو. آپ کتنا اچھا آئیڈیا ہے. 6 مہینے کے اندر 6 لاکھ ایکسٹرا آ رہے ہیں. نائس آئیڈیا. یعنی خوش ہو جائے گا بندہ، خوش ہو جائے گا. کیوں؟ زیادہ اس کا فائدہ مل رہا ہے. ویسے دین کے معاملے میں بھی ہم کو زیادہ کی امید رکھنا ہے، اور وہ تقوی سے ہوگا، تقوی سے ہوگا. بس اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کیا تھا چھوٹا سا عمل. بس وہ رات میں جو ہے ایک مرتبہ دیر سے اپنے گھر کو آیا، بکریاں چرا کے واپس لوٹ کر دیر سے آتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ پلاتا ہے، لیکن وہ آج تک سوتے رہتے ہیں. یہ سوچتا ہے کہ نہیں یار، جب تک ماں باپ کو دودھ نہیں پلاؤں گا میں نہیں سوؤں گا. دودھ پلایا رات میں جو ہے صبح کے قریب بس وہ چھوڑ دیا. ایک مرتبہ غار میں پھنس جاتا ہے، اور جو ہے وہاں پر دروازہ ہٹا نہیں سکتے، پتھر ہٹا نہیں سکتے، کسی کو کال کر کے بول بھی نہیں سکتے، چیخ نہیں سکتے، چلا نہیں سکتے. اللہ سے کہتا کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں بکریاں چرایا کرتا تھا، روزانہ پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا. ایک مرتبہ لیٹ سے آیا، ماں باپ سو چکے تھے، ان کے اٹھنے تک انتظار کرتا رہا، پھر دودھ پلا دیا. اے اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند آئے تو یہ پتھر کو ہٹا دے. اللہ پتھر کو ہٹا دیتا ہے. کام تھوڑا تھا لیکن تقوی کے ساتھ کیا گیا تھا، تو ریوارڈ کتنا بڑا ملتا ہے اس کو. پتھر ہٹا دیا جاتا ہے. یہ تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے. بنی اسرائیل میں 2 آدمی رہتے تھے. ایک نے کھیت بیچا، دوسرے نے کھیت خریدا. ایسا ہوتا نا بھی، کھیت بیچ رہا ہے، کوئی کھیت خرید رہا ہے، اور کھیت بیچنے والا بیچ دیا، لینے والا لے لیا. لینے کے بعد بھی ابھی اس میں کچھ بونا ہے، کھیتی باڑی کرنا ہے. تو کھیتی باڑی کرنے سے پہلے کھیت کو نرم کرتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، ناگر چلاتے ہیں، ٹریکٹر چلاتے ہیں، بیل سے کچھ بھی سو چلاتے ہیں، ہم نرم کرتے ہیں. پھر اس میں جو ہے بارش ہونے کے بعد کچھ بوتے ہیں، کچھ کھیتی باڑی کرتے ہیں. اب یہ ناگر چلا رہا ہے. ناگر چلانے کے دوران اچانک سونے کا ہنڈا نظر آیا. اس کو سونے کا دیگچا ملا اس کو. اب سونے کا دیگچا جیسے ہی ملا تو اس نے لے کر سب سے پہلے کھیت کے بیچنے والے کے پاس چلا گیا. کھیت بیچنے والے کے پاس جا کر کہا کہ صاحب میں آپ کا کھیت لیا تھا، اور اس کھیت میں ہل چلانے کے دوران یہ سونے کا دیگچا ملا ہے، یہ آپ کا، یہ آپ لے لو، یہ آپ کا، یہ آپ لے لو. کیا دل ہوگا یار، کیا دل ہوگا. دیکھو آپ، اگر ہم کو ملا ہوتا تو کہ پرانا گھر ہم لے لیے بیدر میں، ماشاءاللہ قلعے والے بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، بادشاہوں کا یہاں دور چلا تھا. ایک پرانا گھر لیے، اور پرانا گھر لے کے آپ اس کو توڑ کے ہم بنانا چاہ رہے ہیں، اور توڑ کے جب بنیاد ہم کھودتے ہیں مطلب پلر کے لیے، تو اچانک ٹھن آواز آئی. چھن آواز آتے ہی او لیبر کو رک جاؤ، بند کرو کام، آج بند کر دو، آج کام بند کرے، ختم، تم چلے جاؤ، سب چلے جاؤ. رات میں آ کے بیٹری لے کے کھودتے، ہنڈا ملا، دیگچا ملا، ختم، اس کو ختم. ہاں لیکن یہ کھیت والا ہنڈا لے کر، دیگچا لے کر کھیت بیچنے والے کے پاس جاتا ہے کہ یہ آپ کا ہے. وہ دیکھو آپ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ایسی کہانی نہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے. کھیت والا کہتا کہ بھائی دیکھو میں کھیت بیچ دیا، کھیت میں جو کچھ سب بیچ دیا، وہ ہانڈا میرا نہیں، تم رکھ لو. وہ دیگچا میرا نہیں، تم رکھ لو. یہ کہہ رہا ہے میں صرف کھیت خریدا، دیگچا نہیں خریدا، یہ دیگچا تمہارا، تم رکھ لو. وہ کہہ رہا ہے کھیت بیچا، اس میں جو سب بیچا وہ میرا نہیں، اب تم رکھ لو، تم رکھ لو. عجیب مخلوق ہے یار. یہ کہتا ہے تمہارا ہے، یہ کہتا ہے تمہارا ہے. دونوں اچھا
اگر ایسا ہو بھی جائے نا ہمارے پاس، صاحب یہ بھائی تمہارا ہانڈا ہے تم رکھ لو، انہیں بولا نہیں تم رکھ لو، ہاں اچھا شکریہ بس. اب انہیں بھی اگر لے کر گیا تو ارے ہو میں دانا تھا اس میں رکھا تھا، دادا رکھے تھے، پر اچھا کرے تم شکریہ بھائی لاؤ، ختم. یعنی وہاں پر جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، گیا تو پھر آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہمارے پاس. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے تمہارا، یہ کہہ رہا ہے تمہارا. اتنا ہی نہیں، دونوں کے دونوں مل کر قاضی کے پاس جاتے ہیں، صاحب یہ اپنا انڈا مجھے دینے آ رہا ہے، صاحب یہ اپنا انڈا مجھے لے بول رہا ہے. پریشان قاضی، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بخاری مسلم کی روایت. پریشان قاضی دیکھا، ارے یار عجیب مسئلہ ہے یار، یہ بھی کہہ رہا ہے میرا نہیں، یہ بھی کہہ رہا ہے میرا نہیں. سوچا سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تمہاری کوئی لڑکی وڑکی ہے، لڑکا وڑکا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی لڑکی وڑکی لڑکا وڑکا ہے؟ ہاں میرے پاس لڑکا ہے. ہاں میری لڑکی ہے. ایک کام کرو، لڑکی لڑکا کا نکاح کر دو، یہ پورا ان پر خرچ کرو، خلاص، نہ تم لاس میں نہ انہیں لاس میں. تمہاری بیٹی ہے فائدہ اٹھا رہی ہے، تمہارا بیٹا ہے فائدہ اٹھا رہا ہے، نہ تم لاس میں نہ تم لاس میں، نہ تم کو پریشان نہ ان کو پریشانی. قاضی کو ایسے فیصلہ کرنا پڑا. یہ تقوی والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں وَلَوْ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. یہ اجر جو بڑھتا نا، زیادہ رکعتیں پڑھنے سے نہیں بڑھتا، خلوص کے ساتھ پڑھنے سے رکعتیں بڑھتے ہیں. رمضان آیا، 2 تھیلے چاول کے بانٹ کے ایسا فوٹو لے کے واٹس ایپ میں ڈال دیے، یہ فوٹو لے کے فیس بک ڈال دیے، یہ اخبار میں ڈال دیے، ہم دیکھو رمضان میں اتنے کلو چاول بانٹے، ہو کیا بات ہے، ہم رمضان میں اتنے ساڑیاں بانٹے، ہم رمضان میں جو ہے بچوں کو نوٹ بکاں بانٹے، ہم جو ہے بیگا بانٹے، سب نیوز میں، سب اخبار میں دینا چاہتے ہیں ہم لوگ. یہ نیکی کر کے تم کہاں ڈال رہے ہو؟ اخبار میں ڈال رہے ہو. اپنے نیکی کے جھولی میں ڈالنے کے بجائے اخبار کے جھولی میں ڈال رہے ہو. نہیں، نیکی تم تھوڑی کرو، لیکن ایسی نیکی کرو کہ وہ تمہارے بھائی کو خبر نہ ہو، تمہارے بیوی کو خبر نہ ہو، تمہارے باپ کو خبر نہ ہو، تمہارے ماں کو خبر نہ ہو. وہ نیکی چھوٹی بھی ہوگی نا تو بڑا اجر لے کر آئے گی. ایک سال جو ہے 100 کوئنٹل جو ہے بانٹ دیے، لیکن جہاں بھی جا رہے ہیں میں رمضان میں 100 کوئنٹل چاول دیا، بھائی پورے غریباں ہیں. ہاں اخبار منصف والے بلا کر دیکھو ہم یہ سب کام کر رہے، چیریٹی کام کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. سمجھے ضرورت نہیں 100 تھیلے دینے کے لیے 1 کلو دو، لیکن وہ کلو بس آپ کو معلوم، کسی اور کو معلوم نہ ہو. فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اس سے اجر بڑھتا ہے، اس سے ثواب بڑھتا ہے. ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پریشان ہے مال نہیں یار، نوٹ بندی ہو جانے سے بہت پرابلم ہو جا رہا ہے. ہاں چندے کم ہو جا رہے ہیں، مسجدوں کا جو ہے چندہ کم ہو جا رہا، مدرسے بند ہو جا رہے ہیں، ہاں سینٹراں بند ہو جا رہے ہیں، سو پرابلم بچے، کاروبار بند ہو جا رہا ہے، کاروبار ٹائٹ ہوا، فلاں ٹائٹ ہوا، کارخانے کم ہو گئے، کارخانے میں ٹائٹ ہو رہا ہے، کنسٹرکشن لائن کم پریشان ہے، ویلڈنگ لائن والے پریشان، ہاں دکان والے پریشان، سب جگہ مال جیسے پریشان نظر آتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مال ہو تو ہی ہمارا بچہ اچھا پڑھے گا، مال ہو تو مسلمان طاقتور کہلائیں گے، مال ہو تو مسلمانوں کا دبدبہ ہوگا، مال ہو تو مسلمان جو ہے سینہ تان کے جل سکیں گے، مال ہو تو مسلمان کا جو ہے ایک پاور نظر آئے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں، یاد رکھو مال سے پاور نہیں بنتا، مال سے جو ہے کچھ ہونے والا نہیں. اگر تم تقوی اختیار کرو گے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء. اگر یہ گاؤں والے ایمان والے ہوتے، تقوی والے ہوتے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے. آسمان سے دروازے کھول دیے جائیں گے برکت کے، مال کے، دولت کے. کب؟ جبکہ ہمارے پاس تقوی ہو. تقوی نہیں ہے، کتنے مالدار ہیں جن کا کوئی روب نہیں ہے نہیں دنیا کے اندر. کوئی تھوکنا پسند نہیں کرتا ان کے اوپر، بدوا دیتے رہتے ہیں لوگ ان کو ہمیشہ، ظلم، ہمیشہ پرابلم کہ مال جیسے وہ سکون میں ہے، مال کی وجہ سے وہ پریشان ہیں.
کانچ کی گاڑی میں چلنے پر مجبور ہیں، وہ اپنے آپ کو بتانا نہیں چاہتے، وہ اپنے آپ کو مارکیٹ میں لانا نہیں چاہتے. کیوں؟ خوف ڈر ان کے پاس ہوتا ہے. ایمان اور تقوی ہو تو اللہ آسمان سے دروازے کھولنے کا وعدہ کرتا ہے اور دینے کا وعدہ کرتا ہے، بس شرط یہ ہے ایمان اور تقوی ہو. اور پھر دنیا والے لاکھوں ہمارے خلاف سازشیں کریں، لیکن ہر سازش ناکام ہو جائے گی. کب؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. ان تصبروا، صبر کا مادہ ہونا ضروری ہے دوستو. بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہو سکتا. بس کوئی بیان دے دیا فوراً توڑ پھوڑ، بساں چلانا توڑ پھوڑ، یہ ٹائر چلا دیا، آٹو کو توڑ دیا، گاڑی کو توڑ دیا، اس سے مسئلے حل ہونے والے نہیں. وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرنا ہوگا. دنیا آپ کو ایسا ورغلائے گی، دنیا آپ کو برانگیختہ کرے گی، دنیا آپ کو غصہ دلائے گی، دنیا آپ کو جو ہے کوئی غلط کام کرنے پر مجبور کر دے گی. نہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کو تھامے رکھنا ہوگا. وَتَتَّقُوا، تقوی پیدا کرنا ہوگا. تو لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. دنیا والے لاکھوں پلاننگ بنا لیں، بھلے وہ 200 سال پہلے کی پلاننگ بنا لیں، بھلے وہ 200 سال کے بعد کی پلاننگ بنا لیں، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا انشاءاللہ. کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے. ہم بہت ڈرتے ہیں بھائی اسرائیل 200 سال کی پلاننگ اب بناتا ہے. بھائی ابھی اسرائیل سے متاثر یہ تنظیمیں یہ 200 سال پرانی جو ہے 2 سال پر ایڈوانس میں یہ پلاننگ بنا رہے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان کے پلاننگ مکڑی کے جال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں. دنیا ڈراتی ہے مسلمانوں کو بس. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد